اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صلوات پڑھیے ایک مرتبہ مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر تصور عبودیت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ زمر کی 53 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ کہہ دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بتحقیق اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لفظ عبد کہ جس سے عبادت کا تصور قائم ہوتا ہے، عبد کے معنی میں بنیادی طور پر کسی بھی انسان کا اپنی ذات کو کسی کا غلام سمجھنا، کسی کی ملکیت قرار دینا، یعنی کسی کی ذمہ داری کے تحت ہونا، یہ تصور اگر انسان کے اندر پیدا ہو تو وہ عبد بننے کی طرف سفر طے کرتا ہے۔ کل ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ انسان اگر اپنا اختیار کسی اپنے جیسے کے ہی ہاتھ میں دے یا اپنے سے پستر اور ادنا کے ہاتھ میں دے تو یہ تصور غلامی ہے اور ناپسندیدہ تصور ہے اسلام میں۔ لیکن اگر انسان کا اختیار اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی ایسے کے ہاتھ میں چلا جائے کہ جو اس سے زیادہ اعلیٰ ہو، اس سے زیادہ افضل ہو، اور اگر وہ صاحب کمال ہو اور آپ کے اندر کمال کو اس سلب اختیار کے نتیجے میں اختیار اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، لیکن نتیجتاً کیا کر رہا ہے کہ جس کو اپنے اختیار میں لے رہا ہے اس کے اندر کمال کو ٹرانسفر کر رہا ہے، اس کو بھی باکمال بنا رہا ہو، تو ایسا جو غلامی کا تصور ہے اولاً اس کو عبودیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، ثانیاً یہ مذموم نہیں ہے۔
کیوں مضموم نہیں ہے؟ اس لیے مضموم نہیں ہے کہ انسان جب اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے اندر نقص ہی نقص ہے۔ انسان بائی ڈیفالٹ کمال لے کر نہیں آیا بلکہ خالی از کمال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو عقل دی ہے وہ اس کو یہ سمجھاتی ہے اور متوجہ کرتی ہے کہ اگر تمہارے اندر نقص ہے، اگر تمہارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تب بھی تو عقل کی راہ سے کمال کو کسب کر سکتے۔ اور یہ انسان کی چونکہ فطرت میں ہے، لہذا انسان اس کمال کو طلب کرنے میں اپنے آپ کو صاحب کمال بنانے کے لیے کسی ایسی کی اطاعت کو مذموم نہیں سمجھتا جو اس کی اس ضرورت کو پورا کر رہا ہو۔ لہذا اس اعتبار سے پہلے مرحلے میں تو کیا بات ہو گئی کہ اگر کسی جگہ پر اختیار کے سلب کے نتیجے میں انسان کو اختیار حاصل ہو رہا ہو، انسان کو کمال حاصل ہو رہا ہو، تو پھر ایسی کیفیت کو مذموم نہیں کہا جاتا بلکہ یہ ممدوح ہے۔ دوسری جانب انسان کا یہ تصور کہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں اور مجھے کسی کی غلامی نہیں کرنی، میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا، کسی کا کوئی حق میری گردن پر نہیں ہے، تو آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً ایسا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہو، کسی کا حق اس کی گردن پر نہ ہو؟ تو ایسا نہیں، اس لیے کہ اس مادی دنیا کے اندر جو مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان خواہ نہ خواہ کہیں نہ کہیں اسے کسی دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، ناممکن ہے۔ مثلا اچھا دوسری جانب دیکھیں، اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی مثلا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس اختیارات زیادہ ہیں، اور میں مثلا سارے انسانوں کو جو ہے وہ ختم کر کے پوری دنیا کا مالک بن جاؤں، تب بھی یہ اکیلا، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اصل فائدہ نہیں ہے اس شخص کو زندہ رہنے کا۔ لہذا انسان یعنی اس اعتبار سے غور کرے تو عقلاً اور فطرتاً اس کو اپنی زندگی دوسروں کے ساتھ گزارنی ہے۔ انسان اپنی فطرت میں یعنی اپنی خلقت میں اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خلق کیا ہے کہ وہ دوسروں کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا۔ آپ نے بعض افراد ایسے دیکھے ہوں گے جو لوگ انسانوں سے بیدار ہو جاتے ہیں یا بہت کم دوسروں سے ملنے والے ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ذہنی اعتبار سے مریض افراد ہوتے ہیں، اور اگر ایسا کوئی مل بھی جائے تب بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی پوری طرح سے اپنے آپ پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتی، بالآخر کہیں نہ کہیں انسان کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ اب اس تصور کے ساتھ کہ میں بالآخر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حق میری گردن پر ہے، لہذا غور کیجیے گا علم اقتصاد میں، اکنامکس میں، معاشیات میں بھی وہ لوگ کہ جن کا تصور صرف اور صرف کیا ہے، میکسیمم پروفٹ، میکسیمم یوٹیلائزیشن، میکسیمم سیٹسفیکشن، اقتصاد دان، اکانومسٹ، ان کا کہنا کیا ہے کہ جی انسان کیا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کمانا چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے لیے چیزوں کو استعمال کرنا، یہ اکنامکس کا ہدف ہے۔ اس کے علماء بھی جب اس موضوعات پر کام کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ایک مقام جہاں پر آ کر یعنی کیا، جب تک وہ فرد کو دیکھ رہے تھے اس وقت ان کا نعرہ کیا تھا، میکسیمم پروفٹ، میکسیمم یوٹیلائزیشن، میکسیمم سیٹسفیکشن، اور بابا اس میکسیمم کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ اب کیا ہوا، جب فرد کی بات کر رہے تو ذکر نہیں کیا، لیکن جیسے ہی معاشرے میں اترے تو مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پروفٹ کی میکسیمائزیشن میں، میرے سیٹسفیکشن کو میکسیمائز کرنے کے، اگر میں اپنی اطمینان کی کیفیت کو میکسیمم پہ لے کے جا رہا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ کسی اور کی اس کیفیت سے یہ نہ ٹکرائے۔ کہیں نہ کہیں ایسا ہوگا کہ جہاں میرا چیزوں کو استفادہ کرنا میکسیمم طور پر
چیزوں سے فائدہ اٹھانا، منفعت جوئی میری کہیں نہ کہیں آ کر کسی اور کی منفعت جوئی سے ٹکرائے گی۔ اب کیا کریں جب یہ ٹکرا رہی ہے؟ تو انہوں نے مثلا ایک تصور دیا، وہاں پر ایک پوری بحث ہے پیریٹو آپٹیملٹی کی۔ اس گولڈ نے کہا جی پیریٹو آپٹیملٹی کیا ہے؟ جہاں پر آ کر یہ دونوں مثلا راضی ہو جائیں کہ بھئی تم اپنی حد میں رہو، میں اپنی حد میں رہوں۔ اب یہ جس بھی احمق نے یہ نظریہ دیا اس کو بلا کر کان سے پکڑ کر کوئی یہ پوچھے کہ احمق آدمی تو مجھے یہ بتا کہ انسانوں میں کب یہ طے ہو سکتا ہے، کون سا انسان ہے جو کم کرنے پہ اپنے آپ کو راضی ہو جائے، اپنے اس منافع کو روکنے پر راضی ہو جائے؟ جہاں انسان کے اوپر زور زیادہ ہوگا وہ دوسروں پر قبضہ کرے گا۔ پوری تاریخ انسانی اسی سے بھری ہوئی ہے۔ آج کے دور کو جو تم پڑھا لکھا کہتے ہو اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو زوردار قوتیں ہیں وہ بدماشی کرتی ہیں، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتی ہیں کھلے عام۔ اب تو وہ مرحلہ بھی ختم ہو گیا، پہلے تو تھوڑی بہت شرم اور حیات پائی جاتی تھی، اب وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت مثلا آپ دیکھیں کس طرح سے امریکہ اپنی بدماشی کے ذریعے سے پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ تیرا کیا کام ہے؟ تم اپنے ملک کے مسائل جا کر دیکھو، ایک دنیا تمہاری جو ہے وہ روڈوں پہ پڑی ہوئی ہے۔ ہاں ہر روز تمہارے ملک میں اسکولوں میں فائرنگ ہو جاتی ہے اتنی بڑی تعداد میں۔ اب تو کیا کیا انہوں نے کہ وہ جو ناجائز تعلقات تھے اس کو نام بدل دیا، کہا جی اگر بندہ اپنی مرضی سے ناجائز تعلقات رکھے تو جائز۔ اس کے باوجود وہاں پر زنا کے، قتل کے، چوری کے اتنے کیسز ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ خودکشی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تمہارے ہاں۔ تم اپنے مسائل دیکھو، تمہیں اس بات سے کیا غرض ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا، رشیا میں کیا ہو رہا، ایران میں کیا ہو رہا؟ نہیں، یہ بدماشی ہے۔ کہاں تک آپ روکیں گے؟ ہے کوئی آپ کے پاس جگہ جہاں پر آپ کسی زور رکھنے والے کو، کسی طاقت رکھنے والے کو روک سکیں؟ کبھی نہیں روک سکیں۔ لہذا اب واضح طور پر عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ اس جیسے انسان کے جس کی ہوس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی منفعت جوئی کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی خود غرضی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایک ایسی حکومت حاکم ہو کہ جو اس کو کنٹرول کر سکے، جو اس کو روک سکے، جو اس کو بتا سکے کہ تیرا فائدہ حقیقتاً کس چیز ہے۔ ثانیاً اسی چیز کو مد نظر رکھیے کہ کیا انسان فی ذات ہی اپنے لیے تمام خیر کو دریافت کر سکتا ہے؟ اصل انسان جانتا نہیں ہے تمام خیر کیا چیز ہے۔ غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے رکھی ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا ہوش سے کام کریں۔ آج تک آپ نے کسی بھی دنیا کے حیوان کو، کسی جانور کو کہیں پر بھی کچھ سیکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس کی زندگی گزارنے کا تمام علم دے کر بھیجا۔ مثلا آپ کوئی ایسے 2 انڈے مرغی کے لیں کہ جس میں سے ایک مرغا اور ایک مرغی نکلے، اور اس کو لے جا کر دنیا کے کسی ایسے جنگل میں رکھ کر آ جائیں کہ جہاں پر آج تک کبھی مرغی نہ پائی جاتی۔ مثلا آپ انٹارکٹیکا لے جائیں جہاں پر آج تک کوئی جانور، کوئی حیوان ہی نہیں ہے، اور کوئی جگہ ان کے لیے مناسب سی بنا کر وہاں پر ان کو آپ انکوبیٹر میں نکالیں، ہیچ کروائیں، اور ہیچ کرانے کے بعد ان کو اس جگہ پہ چھوڑ دیں جہاں کوئی اور حیوان نہیں پایا جاتا۔ یہ مرغا مرغی اپنی زندگی پوری کرنے کا، اگر کھانے پینے کا ان کے سامان وہاں موجود ہوا، یہ اپنی زندگی چلاتے رہے۔ کسی کو آ کر ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ کھاؤ اور یہ مت کھاؤ، اور اگر ماحول مناسب رہا تو ان کی تعداد بھی بڑھے گی۔ کچھ عرصے میں آپ جا کے دیکھیں گے ایک مرغا مرغی چھوڑی تھی، یہاں پہ اب لشکر تیار ہے۔ اس کے مقابلے پر انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والا انسان۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس وقت دنیا میں مثلا انسانوں کے درمیان جو سب سے بہترین کوئی تعلیمی ادارہ ہے، مثلا فعلاً جن بھی وجوہات کی بنا پر کہا جی ہارورڈ یونیورسٹی اس وقت دنیا کی ٹاپ لیول یونیورسٹی۔ اب ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، ایک گریجویٹ کیے ہوئے ایک ایسے طالب علم کی ایک داستان ہے جس نے وہاں پر گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اب ہارورڈ کا گولڈ میڈل حاصل کیا ہوا یعنی انسانوں میں ایک عام قدر کے مقابلے پہ نہایت پڑھا لکھا، ذہین اور ہوشیار بچہ، نوجوان۔
اس کی یہ سچی داستان ہے، اس میں کوئی فلم بھی بنی ہے، سچی داستان ہے اس کی، کہ وہ نوجوان جب گریجویشن کر کے نکلا، باپ پیسے والا تھا، پیسے کی بھی کمی نہیں تھی، خود بھی خوبصورت نوجوان، پڑھا لکھا، اچھے گھرانے سے، پیسے والا، سمجھدار بچہ، لیکن کہیں اس کے دماغ میں حقیقی خوشی تلاش کرنے کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں تلاش کروں حقیقی خوشی کسے کہتے ہیں۔ اپنی گاڑی چھوڑ دی، پیسے جتنے تھے جیب میں جلا دیے، اپنا ایک دو سامان اٹھا کے راستے پہ نکل گیا۔ ارادہ اس نے کیا کہ میں الاسکا جاؤں گا اور وہاں تنہائی میں رہ کے یہ تلاش کروں گا کہ حقیقی خوشی کیا ہے۔ اب یہ حقیقی خوشی اس کی پوری داستان ہے۔ جہاں کہیں یہ جاتا، چونکہ پڑھا لکھا بچہ تھا، ہوشیار بچہ تھا، جن لوگوں کے درمیان میں پہنچتا تھا وہ اسے پسند کرتے تھے، بڑے لوگوں نے چاہا کہ یہ ان کے ساتھ رہے، لیکن یہ سب کو ترک کرتے ہوئے بالآخر الاسکا پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ الاسکا پہنچتا ہے تو وہاں برف باری تھی، اور ایک بس اس کو کھڑی بھی نظر آتی ہے۔ یہ بس کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، ایک گن اس نے خریدی ہوئی تھی، اس کے ذریعے سے یہ شکار کر کے جانور کھا کے دکھایا جی بڑا عیاشی کے ساتھ رہ رہا ہے وہاں پر، اور روز بروز موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہاں گرمیاں آئیں تو آہستہ آہستہ کر کے وہاں پہ جانور کم ہونا شروع ہوا۔ ابھی یہ متوجہ نہیں ہوا اس بات کی طرف، اور کچھ عرصے میں جب متوجہ ہوا کہ یہاں سے آہستہ آہستہ سارے جانور پرندے اس جگہ سے چلے گئے جہاں پر یہ میں ہوں، تو اس کو پتہ لگا کہ جہاں میں ہوں وہاں پر پانی کا بہاؤ پیچھے سے کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ ایک آئی لینڈ نما جگہ بن گئی ہے جس کے چاروں طرف پانی کا شدید بہاؤ۔ اب یہ کوشش کے باوجود بھی کراس نہیں کر سکا، خالی پانی پی کے کتنے عرصے زندہ رہے گا، بھوک لگ رہی ہے، تو آہستہ آہستہ جو اس کے ہاتھ جڑی بوٹیاں آتی گئیں یہ کھاتا گیا۔ لیکن وہاں اس جگہ پہ وہ جڑی بوٹیاں تلاش کرنا بھی بہت مشکل کام تھا۔ ایک دن جب بہت شدید قسم کی بھوک لگی ہوئی تھی تو یہ اپنے ساتھ ایک کتاب بھی لے کر گیا تھا کہ جس میں یہ دیکھ سکے کہ کون سی چیزیں کھانی اور کون سی چیزیں نہیں کھانی۔ یعنی انتظام اس چیز کا بھی ہے کہ یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں جا کر کیا چیز کھانی اور کیا چیز نہیں کھانی۔ اس کے باوجود شدید بھوک کے عالم میں ایک دن سے کتاب اٹھائی اور دیکھا ایک جڑی بوٹی کو، اور جا کر وہ جڑی بوٹی کھا لی۔ کھانے کے بعد اسے شدید قسم کا ڈائریا ہو گیا، اور اتنا شدید ڈائریا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کے بدن کا سارا پانی اور طاقت نکلتی ہے۔ دوبارہ اس نے گھبرا کر دیکھا کہ بھئی کیا غلطی ہوئی، تو پتہ لگا کہ اس نے یادداشت کے لیے وہاں پر صفحے کو موڑ کے رکھا ہوا تھا۔ جب گھبراہٹ میں آ کر اس نے دیکھا تھا تو وہ مڑا ہوا پیج کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ وہ مڑا ہوا پیج اس نے رکھا ہی اسی لیے تھا کہ اس کو یاد رہے کہ یہ نہیں کھانی، لیکن گھبراہٹ میں بھول گیا، وہ مڑا ہوا پیج متوجہ نہیں ہو سکا، اور اس میں پیچھے کی طرف لکھا تھا ایڈیبل، یہ کھانے والی، اور یہ سمجھ کر کے یہ کھانے والی ہے اس نے وہ بوٹی کھا لی، وہ بیریز کھا لی، اور اس کا انجام اسی بیریز کے ڈائریا کی وجہ سے بالآخر پورے بدن کا پانی نکلتا رہا۔ اب دوا موجود نہیں تھی، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر یہ کھا لیا تو اس کا علاج کس اور چیز سے کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ پتلا ہوتا گیا، جسم کا سارا پانی بالآخر نکلتا چلا گیا، اور ایک دن آیا کہ اتنا ضعیف ہو گیا کہ ادھر بستر پر لیٹا اور بالآخر مر گیا۔ مرنے سے پہلے جو اپنی یادداشت چھوڑ کر گیا اس میں یہ تھا کہ حقیقی خوشی خدا کے بندوں کے درمیان ہے، ان سے فرار کر کے نہیں۔ اس کی اپنی زندگی کا خلاصہ یہ تھا۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں میں اکیلا چلا جاؤں، چھپکے سے برگر کھا لوں، مثلا اکیلے اپنے بچوں کو بلا کر مثلا اپنے گھر والوں کو اچھا اچھا کھانا کھلا دوں، یہ حقیقی خوشی ہے۔ جتنا آپ اس خوشی کو بانٹ رہے ہیں اتنی وہ خوشی حقیقی خوشی بنتی چلی جائے گی۔ لہذا یاد رکھیے گا، یعنی وہ لوگ کہ جن کا خدا پر، دین پر، خدا کی کتابوں پر، خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء پر، کسی خدائی نظام پر ان کا کوئی یقین نہیں ہے، وہ بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ رہنے میں، ان کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹنے میں حقیقی خوشی ہے، اپنے تک اپنی خوشی کو رکھنا حقیقی خوشی نہیں ہے۔ تنہائی میں عیاشی کرنا یہ خوشی نہیں۔ اس کے مرنے کے کچھ ہی دن کے بعد، مطلب 2 یا 3 دن کے اندر وہاں پر
پہلی برف باری ہوئی، جس کے نتیجے میں کچھ دنوں کے بعد وہاں پر شکار کی جو ٹیم پہنچی تو اس نے دیکھا کہ یہ بس میں مرے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے سامان میں سے بالآخر کوئی چیز ایسی مل گئی جس سے پتہ لگا اور اس کے والدین کو بتایا گیا، پھر اس کی لاش اس کے گھر کو واپس بھیجی گئی۔ جو آپ کو بات پہنچانا چاہتا ہوں عزیزان من، انسان ذرا سا توجہ کرے۔ ہارورڈ جیسی یونیورسٹی، وہ بھی اس 21ویں صدی میں، اس کا بھی پڑھا ہوا گولڈ میڈلسٹ، ایک بہترین تعلیم یافتہ بچہ، لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں نے زندگی کو گزارنا کیسے ہے، کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ اب یہ انسان جو ظاہری طور پر اتنی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود، اپنے پاس وہ کتابیں رکھنے کے باوجود بھی ذرا سی غلطی کر لے تو اپنی زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ کیسے یہ انسان اپنے لیے یہ تصور پیدا کرتا ہے کہ میں خود اپنے لیے وہ نظام بنا سکتا ہوں جو مجھے حقیقی سعادت تک پہنچا سکے۔ واضح طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے، آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود، یا کم از کم بھی اگر آپ یونان کے فلاسفہ کے زمانے کو لے کر چلیں، آج 5000 سال ہو گئے ہیں۔ اس 5000 سال میں انسان اپنے لیے کوئی مناسب قانون نہیں بنا سکا، انسان اپنے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کر سکا جو اسے حقیقی سعادت کے مقام پر لے کر جائے۔ اب اس کے مقابلے پر اب ان تمام باتوں کو جمع کریں، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آزاد بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اس کا مالک یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی مطابق زندگی گزارے۔ اس کا مالک وہی مالک ہے کہ جو اس کو بتائے گا کہ تیرے لیے جو حقیقی سعادت کا راستہ ہے وہ کیا ہے، وہی اس کو یہ سمجھائے گا کہ تیرے لیے بہترین نظام کیا ہے۔ پس اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو یاد رکھے گا، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبودیت اور ربوبیت کا رابطہ لازم و ملزوم کی مانند ہے۔ یعنی کیا؟ اگر انسان اپنے اندر عبودیت کو پیدا کرے تو دوسری جانب کوئی نہ کوئی رب موجود ہونا چاہیے جس کی ربوبیت اس کے لیے آشکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے عزیزان من کہ ہم میں پروردگار نے جب بھیجا ہے، اب پہلی بات کہ بھیجنے والا جب اتنا صاحب رحمت ہے، اتنا صاحب نعمت ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا۔ انسان اسی لیے غور کیجیے گا، بعض دعاؤں میں ائمہ ہماری فزیکل یا بایولوجیکل جو ہمارا سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے متوجہ کرتے ہیں۔ اے پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے فلاں شے دی کہ جس کے ذریعے سے میں نے یہ کیا، مجھے پر یہ کیا۔ مثلا دعائے معروف ہے عرفہ امام حسین علیہ السلام، دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام شکر کر، پروردگار تو نے مجھے کہاں سے کہاں تک تربیت دی، تو نے مجھے کہاں سے کہاں میرا خیال رکھا، میں کیا تھا؟ منی کا ایک قطرہ، تو نے اسے باحفاظت ماں کے رحم میں پہنچایا، اور اس اندھیرے میں تو نے میری پرورش کی، مجھے ان مراحل سے گزارا اور پھر مجھے ایک مکمل بشر بنایا۔ اس جگہ بھی تو نے میری تربیت اور میری غذا اور میری رشد و کمال کے تمام مراحل کو اپنی تحت نظر رکھا۔ پھر تو نے مجھے دنیا میں اتارا، جب تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تب بھی تو نے میری غذا کو ماں کے دودھ میں قرار دے کر مجھے باقی رکھنے، صحت دینے کا انتظام فرمایا، اور پھر جب میں اس قابل ہوا تو نے مجھے دانت دیے، تو نے مجھے وہ طاقت دی جس کے ذریعے سے میں غذا کو ہضم کر سکوں۔ اب انسان ذرا سا توجہ کرے کہ پروردگار کس قدر انسان کے اوپر اس کی نعمتیں ہیں، انسان متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر توجہ کرے تو سوائے خدا کے شکر کے انسان کے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے۔ کتنی ہی نعمتیں ہیں ہمارے پاس ایسی کہ جن کی طرف ہم اصلا متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ نعمت انسان کے لیے اس قدر قیمتی ہو سکتی ہے۔ اب جب ہم کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ہماری کوئی شے، کوئی کام چیز کرنا چیز چھوڑتی ہے، تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مثلا اتفاق ہوا ایک ایسے بچے کو دیکھنے کا کہ اس کو زیادہ یہ موبائل وغیرہ استعمال کرنے میں باپ نے توجہ نہیں دی، اور بچے نے کثرت سے جب موبائل اور لیپ ٹاپ استعمال کیا تو کیا ہوا، اتنی کثرت سے استعمال کیا کہ اس بچے کی جو یہ آنکھوں کے پپوٹے ہیں
ان کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کا اثر اس کی آنکھوں پہ یہ ہوا کہ اس کے پپوٹوں کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب اس کی آنکھوں کی کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت اس کی آنکھوں کے پپوٹے اس کے اوپر جھکے رہتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کو یوں کرنا پڑتا ہے، ایسے کر کے دیکھتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ چھوٹی سی نعمت، آنکھ کا پپوٹا جو شٹر کی طرح سے کام کرتا ہے، یہ آنکھ کا پپوٹا اگر تھوڑی سی دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دے، انسان آنکھ کے سالم ہونے کے باوجود دیکھنے سے محتاج ہو جائے۔ یہ آنکھ کا پپوٹا کام کرنا چھوڑ دے، تصور کریں خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس میں مبتلا کرے، تو آپ تصور کریں کہ کیسے انسان اپنی زندگی گزارے گا جب وہ آنکھ کھولنے کے قابل، آنکھ ہوتے ہوئے، آنکھ کے سالم ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز انسان کے اندر کام نہ کرے تو جو اس کے آثار ہیں۔ تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار نے کتنی انسان کے اوپر اپنی نعمات کو اور کتنا اس کے وجود کے اندر باریکیوں کو خیال رکھا ہے۔ اب جب ایسا پروردگار ہے جس نے مجھے خلق کرتے ہوئے، کیا ہم سے پوچھ کر اللہ نے ہمارا یہ خیال رکھا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی استحقاق کے بنا پر ہمیں اتنا پرفیکٹ بنایا؟ میں نے عرض کیا کوئی ایک چیز انسان کے وجود میں خراب ہو جائے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت تھی جو مجھے عطا کی تھی۔ میں نے عرض کیا نا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا شاید کوئی فنکشن ہی نہیں ہے، یا ہمارے ساتھ توجہ اس طرف نہیں گئی ہوتی، لیکن اللہ بنانے والا وہ ہے کہ جس نے حتیٰ اس باریک اور معمولی جس کی طرف ہماری سوچ اور فکر نہیں گئی ہوتی، پروردگار نے اس چیز کا بھی حساب کتاب رکھا ہوا ہے۔ لہذا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی انسان اور یہ کائنات ایک حادثے کی صورت میں وجود میں آئی، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ تو اپنی عقل سے سوال کرو، جس انسان، ابھی تمہیں انسان کے اندر چیزوں کا مثلا جب تک آنکھ کے پپوٹے کا مریض سامنے نہیں آتا، ہماری فکر میں بھی یہ بات نہیں جاتی کہ اس چیز کے پیچھے بھی کوئی حکمت موجود ہے اور کوئی خلقت کا کمال موجود ہے۔ کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جب انسان ان میں مبتلا ہو رہا ہے تب اسے پتہ لگ رہا ہے، تو تم تو کائنات کے رازوں کو آج کشف کر رہے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کے کمال کو تم آج اتنی ترقی کے بعد اس کو کشف کرنے میں اتنی زحمت کر کے اسے صرف دریافت کر رہے ہو، وہ بغیر کسی بنائے ہوئے کہ اس طرح سے وجود میں آ جائے؟ اصل ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اس قدر ظرافت پائی جاتی ہے خلقت میں۔ اب ایسا خدا کہ جس نے ہماری خلقت کو اتنی دقت کے ساتھ بنایا، جس نے ہمارے اوپر اتنے رحمتوں کو اپنی اور نعمتوں کو نازل فرمایا، اگر انسان ایک لحظے کے لیے بھی اس کی عطا اور اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں کی طرف توجہ ہو جائے تو جو پہلی چیز انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے خالق کا شکر ادا کرنا اور اس کی عبادت۔ اب یہ شکر اور عبادت یہ اپنے لیے راہ کیا چاہتی ہے؟ کہاں تک ہم نے جانا ہے؟ اگر انسان غور کرے تو میں نے جیسے کل آپ کو کہا کہ انسان کا اپنا اختیار کسی کے حوالے کر دینا یہ عبدیت۔ اب اس کی پہلی منزل کیا ہے؟ پہلی منزل یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو اپنا اختیار، اب جس کے ہاتھ میں اپنا اختیار دے رہا ہوں، جتنا میں اس کو باکمال سمجھوں گا، جتنا میں یہ سمجھوں گا کہ اس سے مجھے کمال حاصل ہوگا، عقلی طور پر میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر اس وسط مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو میں نے خدا کو اپنا اختیار دینا ہے، یہ جو خدا کے آگے میں نے اپنے آپ کو مطیع بنانا ہے اور اس کی خدمت میں اپنے آپ کو تسلیم کرنا ہے، یہ صرف کمال کی خاطر نہیں، یہ نہیں کہ خدا با کمال ہے اور مجھے کمال عطا کرے گا، بلکہ اس سے آگے ایک مرحلہ اور کہ یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے اصل میں یہ عطا کرنے والا بھی یہی ہے، اصل مالک و مختار میرا پروردگار ہے۔ اس چیز کو سمجھنا اور اس کو درک کرنا، عبد بننے کا، عبودیت کا جو پہلا اور بنیادی ترین اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟
کہ اپنے آپ کو اپنا مالک اور مختار نہ سمجھنا، بلکہ اپنا مالک و مختار اصل اور حقیقت میں کس کو سمجھنا؟ خدا بند کریم۔ اب فطری طور پر آپ اندازہ لگائیے، انسان عقلی طور پر اور فطری طور پر بھی ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے، لیکن خدا جانے کیوں خدا کے مورد میں آ کر اور دین کے مورد میں آ کر وہ ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیتے۔ ایک عام مثال اور عام کیفیت کیا ہے؟ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر آپ کو کچھ ایسے رزق کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کے مراحل کو آگے چلا سکیں۔ اس ضرورت کے لیے آپ جاتے ہیں پہلے غور کیجیے گا، پہلے مرحلے میں آپ اپنے اندر کوئی اسکل ایجاد کرتے ہیں۔ ہاں، اپنے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو قابل بناتے ہیں اس چیز کے کہ آپ وہاں پر اہلیت پیدا کر سکیں۔ اور اگر آپ یہ اہلیت پیدا نہ کر سکیں، کوئی ہے جو آپ کو بلا وجہ تو نہیں دے گا۔ جو بلا وجہ ملتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خیرات ہوتی ہے۔ جو بلا وجہ ملتی ہے وہ صدقات ہوتے ہیں۔ بلا وجہ پیسے لینا گدا گری ہے۔ ہاں، آج کل ذرا مادی دور زیادہ شدید ہو گیا ہے، ہم بلا وجہ پیسے لینے کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ بلا وجہ پیسے لینا خوش قسمتی نہیں ہے، بلا وجہ پیسے لینا گدا گری ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے اندر واقعاً غیرت اور حمیت پائی جائے گی، وہ کبھی بھی اس چیز کی اجرت نہیں لے گا جو اس نے کام نہیں انجام دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ انسانی اقدار ہیں، یہ انسانی غیرت کے تقاضے ہیں۔ غیرت مند انسان وہ کہتا بھائی کیوں بلا وجہ دے رہے ہو مجھے پیسے؟ یہ بلا وجہ کا جو پیسہ، اس کا واحد تصور کیا ہے؟ صدقہ یا خیرات۔ اگر اس کے بعد کوئی تصور ہے تو ہدیہ کا ہے، لیکن ہدیہ ہمیشہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن چاہتا ہے۔ تم میرے رشتہ دار ہو، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہے، کسی بنا پر مثلا آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو اور میں بلا وجہ آپ کو تحفہ دوں، تو آپ ایک دفعہ تو سوچیں گے نا کہ بھائی کیا خیریت ہے، جب نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو، بغیر کسی تعلق کے آپ مجھے کس بنا پر ہدیہ دے رہے ہو؟ اگر وہ کوئی بنا نہ ثابت، مثلا فرض کر وہ کہتی ایک مومن کی حیثیت دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، مومن سمجھ میں آ گیا، میں ایک انسان ہونے کی حیثیت چاہتا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اگر کوئی حیثیت ہی نہ ہو تو پھر وہ خیرات ہے، تحفہ۔ لہذا غور کیجیے گا، پروردگار ہمارے ساتھ اسی طرح کا، یہ جو شریعت نظام ہے اسی طرح سے۔ اب آپ اپنے آپ کو پہلے آمادہ کرتے ہیں، آمادہ کرنے کے بعد جس کے پاس آپ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک معاہدہ طے کرتے ہیں۔ معاہدہ طے کرنے کے بعد آپ کو وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے یہ کام انجام دینا ہے، مجھے کر کے دینا۔ اب جب آپ اس سے یہ معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کے بعد اب آپ اپنے آپ کو ذمہ دار پاتے ہیں ان کاموں کے مقابلے پر جس کی آپ نے اجرت لی۔ پھر سے یہ کہوں گا، جو باغیرت افراد ہیں، حمیت رکھنے والے لوگ ہیں، ہاں میں ابھی بھی بہت سارے ایسے سرکاری لوگوں، افسروں کو جانتا ہوں، سرکار کے بعض ملازمین کو۔ ایک ہمارے دوست ہیں جاننے والے، کسی کالج میں لیکچرر ہیں یا اسسٹنٹ پروفیسر، کہہ لیں اگر صاحب میری پوسٹنگ کر دی ایک ایسے کالج میں جہاں کوئی نہیں آتا۔ کہ سرکاری کالج ہے، اتنا بڑا بنا ہوا ہے، نہیں آتے، نہ بچے آتے ہیں نہ استاد۔ کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا۔ کہ لیکن کیا ہوا کہ میں پہلے دن سے، کہ میں پہلے دن پہنچ گیا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگے ماسٹر صاحب واپس چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں آتا، آپ کی تنخواہ آپ کو آتی رہے گی، گھر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ میرا مسئلہ چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میری کلاسیں کہاں؟ انہوں نے کہا میں کلاسیں کہاں، یہاں تو بچے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا آپ وہ بھی چھوڑ دیں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ میری کلاس ہونی کہاں ہے؟ جہاں ان کی کلاس ہونی تھی، کہا کہ میں اپنے ٹائم پر جو مجھے سرکار کی طرف سے ملا ہے
میں اس ٹائم پر اس کالج میں اس جگہ پر موجود رہتا ہوں، اس لیے کہ عند اللہ میرے گردن پر یہ چیز باقی رہے گی کہ میں اس چیز کے اب میں آیا ہوا ہوں، کوئی طالب علم نہ آئے، کوئی شخص نہ آئے مجھ سے استفادہ کرنا، وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے، گرچہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں کالج نہ جاؤں اور مصروفیات میں مصروف ہو جاؤں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو رزق لے رہا ہوں اس کو حلال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس وقت پر وہاں موجود رہوں۔ بس جو افراد غیرت رکھتے ہیں، حمیت رکھتے ہیں، اقدار انسانی، اقدار اخلاقی کو پہچانتے ہیں، وہ کبھی بھی مفت میں چیزیں حاصل نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ نے وہاں معاہدہ کر لیا، اب آپ بتائیے کہ ان پیسوں کو لینے کے لیے آپ اپنے پورے خلوص کے ساتھ اور تمام تر وسعت کے ساتھ وہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کا اس کا کانٹریکٹ ہو گیا۔ یہ کانٹریکٹ اپنے اندر عبودیت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آئیں اور غور کریں کہ وہ رزق جو وہ آپ کو دے رہا ہے کیا وہ اس کا رازق حقیقی ہے یا اس کے پیچھے رازق حقیقی خدا ہے؟ اصل خدا کی جانب سے وہ رزق آپ تک آ رہا ہے۔ وہ جس کو اللہ نے دیا ہوا وہ آپ کو دے رہا ہے، وہ صرف ایک وسیلہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب وہ مالک حقیقی جو یہ سارے اسباب میرے لیے فراہم کر رہا ہے، وہ رازق حقیقی جو مجھے رزق دے رہا ہے، میں کیسے جب اس سے رزق لے رہا ہوں اور اپنے آپ کو اس کے مقابلے پر کسی ذمہ داری اور کسی بھی طرح کے اطاعت اور اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے کام سے فارغ سمجھوں، تو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پروردگار کی طرف اس طرح۔ عقل انسانی یہ کہتی ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جو تمہارے پر احسان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری بقا ہے، کم از کم جو ذمہ داریاں اس نے تمہیں دی ہیں وہ ادا کرو۔ لہذا انسان ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر کبھی یہ سوچے، اور پھر سوچنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احسانات، اتنی نعمات ہمیں عطا کرنے کے بعد اپنے لیے ہم سے کیا چاہا ہے۔ اب اگر انسان غور کرے، پورے سال میں وہ چیز جو مسلسل واجب ہے نماز ہے، نماز بھی اگر 5 وقت کی اپنے وقت پر پڑھ لی جائے تو کتنی دیر لیتی ہے؟ کوئی بہت آرام سے بھی کر کے نماز پڑھے تو پورے دن میں گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے سے زیادہ نماز کو وقت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سال میں 1 مہینہ وہ آپ سے روزے طلب کرتا ہے، اس کے بعد ہر عبادت استطاعت کی شرط کے ساتھ، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ سب جتنے بھی حج، یہ ساری استطاعت کی شرط کے ساتھ۔ استطاعت ہے تو 2 نہیں ہے تو کوئی چیز تمہاری گردن پر نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اتنی نعمتیں عطا کر کے، جو اتنی رحمتیں عطا کرنے کے بعد اپنے بندے سے صرف کیا مانگ رہا ہے؟ روزانہ کا صرف 1.5 گھنٹہ، اور اس کا بندہ اسے وہ بھی دینے کے لیے آمادہ نہ ہو تو کیا اسے واقعاً بندہ کہلانے کا حق ہے؟ اصل انسان کہلانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ جو نعمت کا دینے والا ہے، جو رزق کا دینے والا ہے، ہم اس کے سامنے ہاں ابھی ملا نہیں، آپ کو کب دے گا؟ مہینے کے آخر میں، مہینے کے آخر میں دے گا۔ وہ مہینے کے آخر میں لینے والے حق کے لیے آپ پورا مہینہ بالکل وقت پر جاتے ہیں، اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو رزق ملے وہ حلال بھی ہو اور وہ آپ سے راضی بھی ہو۔ اور جو بغیر روکے آپ کو رزق عطا کر رہا ہے، مسلسل آپ تک رزق پہنچا رہا ہے، آپ کی تمام تر خامیوں اور خطاؤں کے باوجود وہ ہمیں یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے، ہم اس پروردگار کا حکم ماننے میں سستی کر رہے ہیں۔ اب مرحلہ صرف کیا ہے؟ مرحلہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو تسلیم محض ہے، انسان خدا کے نزدیک جتنا تسلیم ہوتا چلا جاتا ہے اتنا عبد بنتا چلا جاتا ہے، عبودیت کے درجات اس کے اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء، تمام ائمہ، اس اعتبار سے کہ ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عبد حقیقی ہے، غور کیجیے گا مقام عبدیت کیا ہے، مقام عبودیت کیا ہے۔ مقام عبودیت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بہترین بندوں کو جب کسی نام سے پکارتا ہے تو وہ لفظ کیا ہے؟ عباد۔ مثلا حضرت خضر کا ذکر کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ فوجد عبدا من عبادنا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون
انہوں نے ہمیں پایا کس کو؟ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اسی طرح سے اعلیٰ ترین مرتبہ کائنات میں پیغمبر گرامی اسلام کا، اس تمام تر مرتبے کے باوجود بھی جب ان کی نبوت کی گواہی دی جاتی ہے تو اس پر مقدم کیا جاتا ہے ان کی عبودیت کی گواہی کو، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ جو ہم پہلے عبودیت کی گواہی دے رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو جتنا پروردگار کے نزدیک تسلیم ہوتا چلا جائے گا عبودیت کی منزل پر اتنا ابھر کر سامنے آتا چلا جائے گا۔ لہذا اصل عبودیت خدا کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم اور اطاعت کی منزل میں داخل کرنا ہے، لیکن اس سے بھی جو پہلا مقام ہے وہ کیا ہے؟ یہ سمجھنا اور درک کرنا کہ میں اپنا مالک و مختار نہیں ہوں، میرا مالک میرا مختار میرا پروردگار ہے۔ اب جب میرا مالک ہی وہی ہے تو پھر مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے کرنا یہ ہے کہ جو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ میں انجام دوں۔ لہذا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کچھ مطالب اس مقام پر کہ جہاں پر ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، نام عنوان بصری ہے، بصرے کا رہنے والا ہے اور اپنے زمانے کے زہاد میں سے ہے، متقی پرہیزگار افراد میں سے ہے، ایک دنیا اس کے پیچھے ہے، اور وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں تقریباً یعنی بعض روایات میں شاید 90 سال کی عمر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، اور پھر امام اس کو عبودیت کے مراحل میں سے کچھ مراحل اس کے لیے عرض کرتے ہیں۔ تو امام کی جو پیش کردہ نکات ہیں عبودیت کے حوالے سے عنوان بصری میں انشاءاللہ کل سے کوشش کروں گا کہ وہاں سے کچھ مقامات بیان کروں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبودیت کو کس طریقے سے بیان کیا اور اس کے کیا مراحل ہمارے لیے امام نے ارشاد فرمائے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، تیرا ماہ ضیافت الہی پروردگار، تیرا ماہ اہل الکرامہ پروردگار، تیرا وہ مہینہ جس کی تمام ساعات متبرک ہیں، جس میں تیرے بندوں کی سانسیں، ہاں روزہ رکھنے والوں کی سانسیں پروردگار کو اپنے نزدیک تسبیح لگتی ہیں، اس میں روزہ دار کا تھک کر سو جانا پروردگار اس کو عبادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب بندہ عبودیت کے مراحل میں داخل ہوتا ہے تو پھر پروردگار ربوبیت کے انداز سے انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی تجلی رمضان ہے، چھوٹی سی تجلی، غور کریں اس بات پر۔ خطبہ شعبانیہ میں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ہاں انفاسکم تسبیح نومکم عبادہ، اس مہینے کے اندر تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، اس مہینے میں روزہ دار کی نیند عبادت ہے۔ انسان اسی مقام سے سمجھے تو صحیح کہ اگر وہ تسلیم در مقابل پروردگار خدا کے سامنے تسلیم محض کے مرحلے میں آ جائے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو عبد بنانے کے مراحل میں داخل کرے تو وہ پروردگار اتنا کریم ہو جاتا ہے کہ حتیٰ بعض مراحل میں انسان کا سانس لینا تسبیح بن جاتا ہے، اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے بار الہ اس ماہ کی تمام فیوضات اور برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اس ماہ کی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ تمام مؤمنین جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے بھی مریض ہیں، ان سب کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بے گناہ سیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔